اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر جو 44 ہے وہ نبوت کی بحث کا ہمارا آخری درس ہے کہ جس میں ہم موضوع گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض خاص صفات، امتیازات اور خصوصیات کو قرار دے رہے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں، جو کسی رسول کو عطا نہیں ہوئیں۔ ان خصوصیات کا ذکر یہاں روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے، وہیں ان خصوصیات کا ذکر قرآن مجید کی بعض آیات میں بھی ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے۔ پہلی جو خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہلی مخلوق ہیں۔ پہلی مخلوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانوں میں سے سب سے پہلے بنائے گئے، بلکہ انسانوں سے ہٹ کے حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں ان کی خلقت سے بھی پہلے، حتیٰ کہ عرش کی خلقت سے پہلے، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، یعنی آپ یوں کہیں کہ جب کوئی نہ تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو سب سے پہلی جس مخلوق کو وجود دیا گیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی خلقت ہے، اور اس بات کو روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم چند ایک روایات کو دیکھیں گے۔ یہ حدیث جناب جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ ففاتق منہ نور علی، پھر اس سے علی علیہ السلام کا نور نکلا، پھر اس کے بعد اللہ نے عرش کو، لوح کو، سورج کو، دن کی روشنی کو، نور الابصار والعقل والمعرفہ، عقل اور معرفت جیسی چیزوں کو خلق فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت یہ بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، اس میں سوال و جواب کی کیفیت ہے کہ جناب جابر یہ فرماتے ہیں کہ قلت لرسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا کہ اول شیء خلق اللہ تعالیٰ ما ہوا، کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی وہ کون ہے؟ فقال نور نبیک یا جابر، اے جابر وہ تمہارے نبی کا نور ہے، تمہارے نبی کا نور وہ پہلی اللہ کی مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ خلق اللہ تعالیٰ ثم خلق منہ کل شیء ثم خلق منہ کل خیر، کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے آگے بہت ساری جو خیر کی چیزیں ہیں ان کو خلق فرمایا۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت کہ آپ سب مخلوق میں سے، جن و انس، فرشتے، انبیاء اور رسول، سب سے جو افضل ہیں وہ آپ ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول سے حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ خلق اللہ 100,000 نبی و 24,000 نبی، کہ اللہ نے جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء خلق فرمائے۔ انا اکرمہم علی اللہ ولا فخر، ان سے سب سے زیادہ جو عزت اور شرف والا نبی ہے وہ میں ہوں، اور اس بات پہ مجھے کوئی فخر اور تکبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں جتنے بھی آدم کی اولاد ہے سب کا میں سردار ہوں بروز قیامت، اور اس پہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اول من تنشق الارض ولا فخر، اور جس کے لیے سب سے پہلے زمین شق ہوئی وہ بھی کیا ہے میری ذات ہے، اور اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ وہ اول شافع و مشفع، اور سب سے پہلا شفیع جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہی میری ذات ہے۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور پرچم لوائے حمد وہ میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن۔ تحتی آدم فمن دون، اور میرے تحت پھر حضرت آدم اور ان کے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے وہ میرے تحت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے واقعہ معراج میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کا رویہ سفر کے دوران ایک مقام پہ یہ پہنچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ فرمایا کہ اے جبرائیل آگے بڑھو، تو حضرت جبرائیل نے یہ فرمایا کہ میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھوں گا بلکہ آپ آگے بڑھیں گے۔ تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے یہ سوال پوچھا کہ یا جبرائیل اتقدم علیک، یا جبرائیل اتقدم علیک، کیا میں تم سے پہلے آگے نکل جاؤں؟ فرمایا کہ نعم،
آپ آگے نکلیں۔ کیوں؟ لأن اللہ فضل انبیاء ولا ملائکۃ اجمعین، کیونکہ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو اپنے تمام فرشتوں پہ فضیلت دے دی ہے۔ وفضلک خاصۃً، اور آپ کو خاص فضیلت دی ہے، یعنی تمام انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، اور ان میں سے جو خصوصی فضیلت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو یہ دو خصوصی صفات آپ کے لیے ہو گئیں۔ سب سے جو پہلی صفت ہے وہ سب سے پہلی جو مخلوق ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تمام مخلوق میں سے، تمام فرشتوں، تمام انبیاء اور رسل میں سے جو افضل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے کہ مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی خود مومنوں سے زیادہ ان کے نفسوں پر حق رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس خصوصیت کو بیان فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنین کے اوپر ان کے خود آپس، ان کا جو اپنا حق ہے اس سے بڑھ کے حق رکھنے والے ہیں۔ اب یہ جو معنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے چند ایک اختیارات آپ سمجھ لیں کہ انسان اپنے اوپر کون کون سے اختیار رکھتا ہے، پھر ان اختیارات کے اوپر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار رہے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے پاس جو مال ہے، تو مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان اپنے پیسے کو کہیں بھی خرچ کر دے، حلال کاموں میں خرچ کرے، اور اسی طریقے سے اس کا گھر ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کو اختیار ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ کسی دوسرے کی ملک میں دے دے، اور کوئی بندہ بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال کو نہیں اٹھا سکتا، کوئی اٹھائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے مال کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ دوسرا جو اختیار ہے وہ انسان کا اپنی ذات کے اوپر اختیار ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سونے میں، جاگنے میں، سفر کرنے میں، کھانے پینے میں خود مختار ہے، شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں، یہ اختیارات اس کے پاس ہیں۔ کوئی اگر زبردستی اس کے ساتھ کر رہا ہے کہ ابھی تم سو جاؤ، ابھی تم یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، یعنی جو اس کے ذات کے معاملات ہیں اس کے اوپر وہ خود اختیار رکھتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہے کہ انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو خطروں سے بچائے۔ تو یہاں پہ اگر فرض کریں دو شخص ہیں تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، یعنی دوسرے کو بچانے کی خاطر خود کو قربان کر دینا یہ جو ہے انسان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ انسان کے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ خود کو بچائے، اپنی جان کی حفاظت کرے۔ اب یہ جو تین اختیار ہو گئے، مال کا اختیار، اپنی ذات کے اوپر اختیار اور جان کا اختیار، ان تینوں اختیارات کے متعلق پھر آیت مجیدہ کیا فرمائے گی کہ اگر مال کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے زیادہ آپ پر حق ہے۔ اگر وہ یہ حکم دے دیں کہ آپ اپنا سارا مال رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیں، یا فلاں صحابی کو دے دیں، یا فلاں جگہ پہ خرچ کر دیں، تو انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، وہاں پہ انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذات کے معاملے میں آ جائیں تو انسان کو یہ حق ہے کہ وہ شادی کرے یا طلاق نہ دے، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، فلاں کو طلاق دینی ہے، یا جو ہے وہ اس ٹائم پہ سو جانا ہے، اس ٹائم پہ جاگنا ہے، تو وہ پھر انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تیسرے اختیار میں آ جائیں کہ جان کے معاملے میں انسان کو اپنی جان کی حفاظت مہم ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اہم ہے، لیکن اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا مسئلہ ہو تو انسان اپنی جان نہیں بچائے گا، بلکہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ کے رسول حکم دے دیں کہ تم اپنے آپ کو قربان کر دو، تو بھی اس کے اوپر پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی جان کے اوپر اپنا اختیار رکھتا ہوں، نہیں، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آیت ہے کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کے اوپر ان کے نفسوں سے بڑھ کر، ان کی خود اپنے اختیارات سے بڑھ کر اختیار رکھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو کتاب میں عنوان رکھا گیا کہ آپ کی مخصوص انفرادی امتیازات جو گزشتہ انبیاء کو نہیں ملیں وہ آپ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں سے جو ہم بیان کر رہے ہیں اطاعات خمسہ، یعنی 5 عطائیں، یہ در حقیقت امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، اور امام باقر علیہ السلام نے یہ حدیث اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے نقل فرمائی، کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اعطیت خمسا لم یعطا احد قبلی، کہ مجھے
5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ زمین ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور طہارت کا سبب قرار دیا گیا۔ یعنی یہاں پہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جو گزشتہ انبیاء تھے ان کے لیے جو مسجد ہوتی تھی وہ زمین کی ہر جگہ نہیں ہے، ایک مخصوص جگہ قرار دی جاتی تھی، وہاں پہ جا کے انہیں عبادت کرنا ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ پوری زمین میں سے کسی بھی جگہ پہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ مسجد کی فضیلت بھی ہے، مسجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جان بوجھ کے انسان سستی کرتے ہوئے مسجد میں نہ جائے تو انسان گناہگار بھی ہوتا ہے، لیکن بالآخر نماز جو ہے وہ اس کے لیے ہر جگہ پہ پڑھنا جائز ہے، اور وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پہ وہ بطور مسجد کے اس کو اختیار کر سکتا ہے، مسجد کے لیے وہ جگہ وقف کر سکتا ہے، نماز وہاں پہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مٹی کے ذریعے سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، مٹی کے ذریعے سے جو تیمم کا کنسیپٹ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ جب انسان کے لیے پانی میں مشکل ہو تو دوسرا جو متبادل طریقہ ہے طہارت کا وہ تیمم رکھا گیا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ میرے لیے مغنم، احل لی المغنم، میرے لیے غنیمت کو کیا حلال کیا گیا، یعنی کفار سے جب جنگ ہوگی تو ان کا جو مال ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور تیسری جو خصوصیت ہے کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے، یعنی یہ اللہ نے مجھے خصوصیت عطا کی کہ میرا جو رعب ہے اور دبدبہ ہے وہ دشمن کے دل میں بیٹھ جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے جو نصرت ہے وہ نصیب ہوتی تھی۔ اور جو چوتھی خصوصیت ہے کہ اعطیت جوامع الکلم یا جوامع الکلام، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ یہ جو جوامع الکلام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ میں لمبی بات کو، تفصیلی بات کو مختصر جملے میں کہہ سکتا ہوں، اور مختصر جملہ بھی بڑا پر اثر ہوگا۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں، سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کا فن۔ تو اس میں جو کوزہ وغیرہ عام طور پہ جو بنایا جاتا ہے، یعنی جو مختصر جملہ بنایا جاتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی باتوں کو، بڑے بڑے حقائق کو مختصر، سادہ اور آسان جملوں میں سمیٹ کر بیان فرما دیتے تھے۔ اور پانچویں جو صفت عطا کی گئی کہ اعطیت الشفاعہ، کہ مجھے شفاعت کا حق دے دیا گیا، میں جو ہے وہ شفاعت کرتا ہوں تو اللہ میری شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ 5 خصوصیات ہیں جو اللہ کے نبی کو عطا ہوئی ہیں۔ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں، 5 عطائیں، اعطاءات 5۔ تو یہ پہلی 5 جو عطائیں تھیں وہ انفرادی خصوصیت تھی۔ دوسری وہ خصوصیت کہ جو آپ کے ساتھ خاص ہے، آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے دوسروں کا نکاح کا حرام ہو جانا۔ یعنی عام طور پہ قانون یہی ہے کہ اگر ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہے وہ اگر کرنا چاہے نکاح تو وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، وہ دوسرے کے اوپر حرام نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کی ازواج سے کسی کے لیے بھی عقد نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ نکاح اور شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ خصوصی اعزاز ہے، خصوصی ایک شرف ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور قرآن مجید میں اس کے اوپر واضح آیات موجود ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے بعد کیا فرمایا، وازواجہ امہاتہم، کہ آپ کی جو ازواج ہیں ان کا درجہ امہات کا ہے۔ اور یہاں پہ روایات میں اس بات کی تشریح موجود ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج کو امہات کا درجہ دیا گیا، مائیں بنا دیا گیا مومنوں کی، تو مومنوں کی مائیں بنانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں بنا کے ان کو تمام مومنین کے لیے محرم بنا دیا گیا اور حجاب وغیرہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پاس روایات میں ہیں کہ جناب حضرت عائشہ کو کسی خاتون نے کہا تھا کہ اے میری ماں، تو حضرت عائشہ نے اس سے منع کیا کہ تم مجھے ماں کیوں کہہ رہی ہو، میں تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ یعنی ماں کس معنی میں کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، اب خاتون کے لیے کوئی ماں کہنے کی وجہ نہیں بنتی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور آیت ہے، اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا،
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے۔ تو اسی نکاح کی حرمت کو ایک دوسری تعبیر امہات المومنین کے ذریعے سے بیان فرمایا گیا کہ امہات ہیں، یعنی ان سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی ازواج سے کسی کے لیے بھی نکاح کرنا، نکاح کا پیغام بھیجنا، شادی کرنا، یہ حرام ہے، اللہ نے اسے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے، ان کا شرف ہے، وہ اعزاز ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ تیسری چیز جو آپ کی انفرادی خصوصیت ہے وہ قرآن مجید میں جو آپ کو خطاب کرنے کا اللہ کی طرف سے منفرد انداز ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ دیگر انبیاء میں یہ چیز ملتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آپ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی کہ یا یوسف ہو اے یوسف، یا ابراہیم ہو اے ابراہیم، یا نوح ہو اے نوح۔ اس میں نبی کا نام لیا، اس کے شروع میں یا یعنی حرف ندا لگا دیا، سیدھا پکارا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے محمد ہے، تو یا محمد ہو کہہ کر پورے قرآن میں کسی جگہ پہ خطاب آپ کو نہیں کیا گیا۔ یا یعنی جب بھی حرف ندا یا لگی خطاب ہوا تو اس کے بعد جو انداز ہے وہ بدلا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ آیات میں یوں خطاب ہوا کہ یا ایھا النبی، کچھ پہ یا ایھا الرسول، یعنی وہ جو منصب ہے نبوت اور رسول کا وہ خطاب کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو صفات ہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، تو یہ آپ کی صفات کو کیا استعمال کیا گیا، آپ کا نام لے کر آپ کو خطاب نہیں کیا گیا۔ ہاں، خطاب کے علاوہ آپ کا نام موجود ہے، جیسے محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ، لیکن یا محمد کہہ کے خطاب کیا گیا ہو ایسا ہمیں نہیں ملتا۔ تو یہ آپ کی انفرادی خصوصیت ہے کہ جو باقی انبیاء کے لیے نہیں ہے، فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ چوتھی جو خصوصیت ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ ہے آپ کا نسب، اور یہاں پہ اللہ کے رسول سے یہ مشہور حدیث ہے کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، کہ ہر سبب اور ہر نسب یعنی جو نسبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار، اور سبب یعنی کہ جو نکاح کے ذریعے سے سبب پیدا ہوتا ہے، کہ تمام یہ جو نسبی اور جو سببی رشتہ دار ہیں قیامت کے دن سارے ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، الا سببی و نسبی، لیکن میرا جو سبب ہے اور جو میرا نسب ہے یہ باقی رہے گا، اس کو اسی طرح سے باقی رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، باقی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ تو یہ وہ 4 انفرادی خصوصیات ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں، جس میں سے جو پہلی ہے وہ 5 عطائیں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، گزشتہ انبیاء کو نہیں ملیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس دنیا سے جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کی جو ازواج ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرمت نکاح ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، یا لگا کے پکارا ہے، تو نام لے کر نہیں پکارا، جس طرح حضرت یوسف کا نام لے کر پکارا یا باقی انبیاء کو۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نسب اور سبب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب اور سبب ہے وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔